بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمر برلاس اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر برلاس اپڈیٹس۔ ناظرین، آج کی شخصیت ایک نہایت دانشمند اور بے باک فقیہ جنہوں نے فقہ کی تدوین میں اہم کردار ادا فرمایا۔ وہ کسی بات پر سخت متفکر تھے۔ ان کا قد چھوٹا اور جسم ناتواں تھا، لیکن ان کے چہرے سے بے پناہ علمی فضیلت جھلکتی تھی۔ وہ مملکت کے محکمہ انصاف کے سربراہ تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا، آپ اس قدر پریشان کیوں ہیں؟ جواب ملا، میں اس بات پر سخت اذیت اور رنج محسوس کرتا ہوں کہ میں نے انصاف میں جو کوتاہی کی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا کیا جواب دوں گا۔ پھر انہوں نے اس بات کی وضاحت فرمائی۔ ایک بار ایک بوڑھے کسان نے خلیفہ وقت کے خلاف دعویٰ دائر کیا کہ فلاں باغ میرا ہے، لیکن خلیفہ نے اس پر قبضہ کر لیا ہے۔ اتفاق سے اس روز خلیفہ خود عدالت میں موجود تھے۔ میں نے خلیفہ سے اس بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے قبضے میں ایسی کوئی چیز نہیں جس میں اس شخص کا حق ہو، نہ ہی باغ میں اس کا حق ہے۔ میں نے مدعی سے پوچھا، تمہارے پاس تمہارے دعوے کے حق میں کوئی دلیل ہے؟ بوڑھے نے کہا، اگر میری بات پہ یقین نہیں تو خلیفہ سے قسم لی جائے۔ میں نے خلیفہ سے کہا، آپ قسم کھائیں کہ یہ باغ آپ کی ملکیت ہے۔ خلیفہ نے قسم کھا کر کہا، یہ باغ میرے والد نے مجھے عطا کیا تھا۔ بوڑھا یہ سن کر غصے میں یہ بڑبڑاتا ہوا کمرہ عدالت سے نکل گیا کہ جس طرح کوئی شخص آسانی سے ستو گھول کر پی جائے، اسی طرح اس شخص نے آسانی سے قسم کھا لی ہے۔ لوگوں نے کہا، اس میں آپ متفکر کیوں ہیں؟ آپ یہی تو کر سکتے تھے کہ آپ نے اتنی بڑی مملکت کے سربراہ کو ایک معمولی کسان کے دعوے پر قسم کھانے پر مجبور کر دیا۔ محکمہ انصاف کے سربراہ یہ سن کر گویا ہوئے، آپ لوگ سمجھ نہ سکے میں کس خیال سے پریشان ہوں۔ مجھے تکلیف اس بات پر ہے کہ میں خلیفہ وقت سے یہ نہ کہہ سکا کہ آپ کرسی سے اتر جائیے اور وہاں کھڑے ہو جائیے جہاں مدعی بوڑھا کسان کھڑا ہے، یا پھر اجازت دیجیے کہ اس کسان کے لیے بھی کرسی لائی جائے۔ ناظرین، یہ تھے فقہ کے عظیم المرتبت امام حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے محکمہ انصاف کے سربراہ کی حیثیت سے خلیفہ ہارون رشید کے خلاف مقدمے کی سماعت کی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ محض قاضی نہیں تھے، بلکہ آپ کا اصل کارنامہ فقہ اسلامی کی تدوین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام یعقوب اور کنیت ابو یوسف ہے۔ آپ کے والد کا نام ابراہیم ہے۔ اس بات پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ آپ کا تعلق مدینہ کے انصاری خاندان سے ہے۔ آپ کے پردادا حضرت سعد ایک صحابی تھے اور غزوہ خندق اور دیگر غزوات میں شریک رہے تھے۔ پھر وہ کوفہ چلے آئے اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کوفہ ہی میں ہوئی۔ آپ کے سال ولادت میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ کے نزدیک 93 ہجری وہ غالباً درست ہے۔ امام ابو یوسف کو کم عمری ہی سے علم کے حصول سے گہری دلچسپی تھی، لیکن آپ کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اس وجہ سے آپ کے والد محترم کی یہ خواہش تھی کہ ان کا بیٹا معاش کی جد و جہد میں ان کا ہاتھ بٹائے، مگر امام ابو یوسف کے دل میں حصول علم کی جو خواہش تھی وہ دب نہ سکی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب سے چوری چھپے علماء کی مجالس میں شریک ہونے لگے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجالس درس میں شریک ہوئے۔ قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے۔ اموی اور عباسی حکومتوں میں قاضی رہ چکے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور قاضی شری رحمۃ اللہ علیہ کے طرز انصاف سے واقفیت رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 9 برس تک قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر ہوتے رہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلہ بہت پائے کے عالم تھے، لیکن جب کبھی کوئی مشکل فقہی مسئلہ درپیش ہوتا تو آپ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے تھے کہ اس مسئلے کے بارے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کیا رائے ہے۔ یہ دیکھ کر مجھے بھی بڑا اشتیاق تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ آخر ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں جا پہنچے۔ ناظرین، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اسی بنا پر ان کے والد محترم انہیں بار بار مجبور کرتے تھے کہ وہ کوئی ایسا کام کریں جس سے گھر کے اخراجات پورے ہونے میں مدد مل سکے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں علم کے حصول کا شوق سمایا ہوا تھا۔ ایک دن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد آئے اور امام ابو حنیفہ کی مجلس درس سے انہیں زبردستی اٹھا کر لے گئے۔ گھر لے جا کر انہیں سمجھایا کہ بیٹا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس خدا کے فضل سے سب کچھ موجود ہے، تم ان کی برابری نہیں کر سکتے، تم معاش کی طرف توجہ دو۔ والد صاحب کے کہنے پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے دل پر پتھر رکھ کر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس میں حاضر ہونا ترک کر دیا۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چند دن بعد پوچھا، یعقوب اب نہیں آتے؟ ان کے دیگر تلامذہ نے اصل وجہ بتائی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو علم ہوا تو وہ اپنے استاد محترم امام ابو حنیفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امام ابو حنیفہ نے مجلس درس کے اختتام پر امام ابو یوسف کو الگ لے جا کر چپکے سے انہیں ایک تھیلی تھما دی اور فرمایا کہ اس سے اپنے اخراجات پورے کرو اور جب ختم ہو جائیں تو لے لینا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے گھر جا کر تھیلی کھولی تو اس میں 100 درم تھے۔ اس کے بعد امام ابو یوسف نے حضرت امام ابو حنیفہ کے درس میں باقاعدگی سے شرکت شروع کر دی اور امام صاحب کی حیات تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی چونکہ کم عمری میں شادی ہو چکی تھی اور وہ صاحب اولاد بھی ہو گئے تھے، اس لحاظ سے بھی ان کے والد محترم شدت سے مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ یعقوب یعنی امام ابو یوسف کو روزی کمانے پر توجہ دینی چاہیے۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فقہ اور علم حدیث حاصل کرنے میں مگن رہتے تھے۔ ایک ہی دن میں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ آپ کے والد آپ کو امام ابو حنیفہ کی مجلس درس سے ہاتھ پکڑ کر اٹھا لے جاتے تھے، لیکن آپ پھر وہیں آ کر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن آپ کے والد بہت برہمی کے عالم میں امام ابو حنیفہ کی مجلس میں تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے امام ابو یوسف کو بہت برا بھلا کہا اور مجلس میں تشریف فرما تمام لوگوں سے کہا، میرا لڑکا بار بار میری حکم عدولی کرتا ہے اور آپ لوگ اس معاملے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت کیا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ بازار جا کر کچھ کمائیں اور اہل و عیال کی پرورش میں میرا ہاتھ بٹائیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، انشاءاللہ اس کار خیر میں ہم ان کی مدد کریں گے، لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس بات کو پسند نہ کیا۔ آخر امام ابو حنیفہ نے ذرا سختی سے فرمایا، اگر آپ ان کو علم کے حصول سے روکنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کی قطعاً مدد نہیں کی جا سکتی۔ ہاں، کفالت کے سلسلے میں ہم ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو امام ابو حنیفہ سے بے حد محبت تھی اور امام ابو حنیفہ بھی آپ کو بے انتہا محبوب رکھتے تھے۔ امام ابو یوسف کو امام ابو حنیفہ کی مجلس درس اس قدر عزیز تھی کہ آپ نے سوائے علالت کے دنوں کے کبھی عید الفطر اور عید الاضحیٰ تک کے دن میں اس مجلس درس میں غیر حاضر رہنا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے امام ابو حنیفہ سے کتنے برس تک تعلیم حاصل کی، اس بارے میں مورخین کے مابین اختلاف ہے، تاہم یہ مدت کم سے کم 9 برس ہے۔ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ روزانہ فجر کی نماز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ امام ابو یوسف فرماتے ہیں، مجھے دنیا میں کوئی مجلس درس امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس سے زیادہ محبوب نہیں ہے، اس لیے کہ نہ تو میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بہترین فقیہ دیکھا اور نہ ہی ابن ابی لیلہ جیسا قاضی۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ امام ابو یوسف نے محض امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ سے علم کے حصول پر قناعت کر لی تھی۔ آپ کا شوق اور ذوق بہت بلند تھا۔ آپ نے 100 سے زائد بڑے علماء کرام اور فقہاء کرام سے علم حاصل کیا۔ ان میں ثابت ابو حمزہ الشمالی رحمۃ اللہ علیہ، حسین بن عمر بن میمون رحمۃ اللہ علیہ، حنظلہ بن ابی سفیان رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ بن عمر رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، مسعر بن قدام اور دیگر کئی جلیل القدر بزرگ شامل ہیں۔ جن دنوں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ درس میں شامل تھے، اس زمانے میں محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کوفہ تشریف لائے۔ وہ سیر و مغازی کے امام تھے۔ سیر سے مراد سیرت اور مغازی کا لفظ جنگوں کے احوال اور غازیوں کے اوصاف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن اسحاق سے ان کی کتاب المغازی سنی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے فقہ اسلامی کو باقاعدہ مدون فرمایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کے حافظ سے، بلکہ امام ابو حنیفہ نے اپنے خاص تلامذہ کے اجلاس میں شرکت کی پہلی شرط یہی رکھی تھی کہ امیدوار کو حافظ قرآن ہونا چاہیے۔ اس اجلاس میں فقہاء کرام فقہی مسائل پر بحث و مباحثہ میں شریک ہوتے تھے اور سب کی متفقہ رائے سے کسی فقہی مسئلے اور اس کے حل کو حتمی شکل دی جاتی تھی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس غیر معمولی اجلاس میں شرکت کے لیے حافظ قرآن کی شرط اسی لیے عائد کی تھی کہ وہ فقہی مسائل کے حل کے لیے سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف رجوع کرنا پسند فرماتے تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نہ صرف قرآن پاک کے حافظ سے، بلکہ قرآن کریم کے معانی اور مفاہیم سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ چنانچہ آپ نے جہاں کہیں کسی فقہی مسئلے پر بحث فرمائی ہے، وہاں قرآن کریم کے آیات کو بطور حوالہ پیش کر کے ان سے استنباط فرمایا ہے۔
اور اپنے عہد کے عملی مسائل کو قرآن پاک میں دیے گئے اشاروں کی مدد سے حل کیا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حدیث کا بھی وسیع علم رکھتے تھے۔ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مجلس درس میں فقہ کی تکمیل کے ساتھ ساتھ ان بزرگوں کی خدمت میں بھی باقاعدگی سے حاضری دی جہاں صرف حدیث کا املاء اور سماعت کروائی جاتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق جب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہلی بار تشریف لے گئے تو آپ کا شمار حفاظ حدیث میں ہوتا تھا۔ امام ابو یوسف کا حافظہ بے حد غیر معمولی تھا۔ آپ ایک نشست میں 50-60 احادیث ان کی اسناد کے ساتھ حفظ فرما لیتے تھے۔ ایک بار خلیفہ ہارون رشید سے بعض افراد نے شکایت کی کہ وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ہارون رشید نے کہا، ایسا میں اس لیے کرتا ہوں کہ کوئی ایسا باب علم نہیں جس میں نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو کامل و یکتا نہ پایا ہو۔ وہ ہمارے ساتھ حدیث کے حلقوں میں جاتے تھے، ہم لکھ لیتے تھے اور وہ نہیں لکھتے تھے۔ پھر ہم مجلس سے اٹھتے تو لوگ انہیں گھیر لیتے اور اپنے لکھے ہوئے کی تصدیق ان کے حافظے سے کرتے تھے۔ اور فقہ میں انہیں نہایت بلند مرتبہ حاصل ہے۔ ان کے پاس بڑے بڑے فقہا آتے تھے، ان سے سوال کرتے تھے۔ امام صاحب کے پاس کوئی کتاب، کوئی تحریر نہ ہوتی تھی، وہ بیٹھے بیٹھے وہ سارے جوابات دیے چلے جاتے تھے۔ لاؤ اگر امام ابو یوسف سا کوئی آدمی ہے تو مجھے بتاؤ۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو حفاظ حدیث کے اس گروہ میں شامل کیا جس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ اور سفیان بن عینیہ رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں۔ اپنے وصال سے چند لمحے پیشتر بھی آپ علمی مسائل سے غافل نہ تھے۔ آپ کے خاص شاگرد قاضی ابراہیم بن الجراح فرماتے ہیں کہ امام ابو یوسف جب شدید بیمار ہو گئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا۔ وہ غشی کے عالم میں تھے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے مجھ سے ایک فقہی سوال فرمایا۔ میں نے جواب دیا، انہوں نے اسے غلط قرار دیا۔ میں نے دوسرا جواب دیا، انہوں نے اسے بھی غلط قرار دیا، اور پھر مسئلے کی وضاحت فرمائی۔ میں ان کے پاس سے اٹھ کر واپس جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھا کہ رونے کی آواز آئی۔ معلوم ہوا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ رحلت فرما چکے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ کی فہرست بہت طویل ہے۔ آپ کے شاگردوں میں فقہ کے مشہور امام حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی شامل ہیں، جن کا کہنا ہے کہ میں نے 3 الماریوں کے برابر کتابوں کا علم امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے دیگر تلامذہ میں اسد بن فرات رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک کے شاگرد اسماعیل بن حماد رحمۃ اللہ علیہ، جعفر بن یحییٰ برمکی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن المدینی رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ، اور فقہ حنفی کے مشہور امام حضرت امام محمد بن سسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کے تلامذہ کا تعلق خراسان، بلخ، مرو، ہرات، رے، بغداد، کوفہ، بصرہ، مدینہ، مغرب اقصی غرض ایک وسیع علاقے سے ہے۔ امام ابو یوسف جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کی ملاقات امام مالک بن انس سے بھی ہوئی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا چند فروعی امور پر فقہی اختلاف ہوا تھا، لیکن جب امام مالک نے دلائل دیے تو امام ابو یوسف نے اپنی رائے تبدیل کر کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو اختیار کر لیا۔ امام ابو یوسف اساتذہ اور عالموں کا بہت احترام فرماتے تھے۔ آپ نے حضرت امام ابو حنیفہ اور قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر ہمیشہ بہت ادب اور توقیر کے ساتھ کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے جب بھی کوئی فرض یا نفل نماز ادا کی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دعا ضرور کی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج کے لیے گئے تو مشہور سیرت نگار واقدی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انہیں اپنے ساتھ بغداد لے آئے۔ خلیفہ ہارون رشید کے وزیر یحییٰ برمکی نے پوچھا، امام صاحب مکہ مکرمہ سے آپ کیا تحفہ لائے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا، میں آپ کو ایسا تحفہ دوں گا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ملا ہوگا۔ پھر انہوں نے واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا، میں واقدی رحمۃ اللہ علیہ کو بطور تحفہ لایا ہوں۔ پھر انہوں نے واقدی کی بہت مالی امداد کروائی۔ واقدی رحمۃ اللہ علیہ کے مالی حالات ان دنوں اچھے نہ تھے۔ خلافت راشدہ کے ابتدائی دور میں انتظامی اور عدالتی امور الگ الگ نہیں تھے۔ ریاست کا سربراہ یا والی ہی عدالتی ذمہ داریاں بھی ادا کرتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلامی مملکت وسیع ہو گئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے دونوں شعبوں کو الگ الگ کر دیا، لیکن دونوں شعبوں کے ذمہ داروں کا تقرر خلیفات المسلمین کیا کرتے تھے۔ بنو امیہ کا دور آیا تو عدلیہ کے ذمہ داروں کے تقرر اور معزولی کے اختیارات صوبوں کے والیوں کو دے دیے گئے۔ چنانچہ جو قاضی مقرر کیے جانے لگے وہ بہت اہل نہ تھے۔ دوسری یہ کہ ان کے فرائض میں سرکاری انتظامیہ کی مداخلت بڑھنے لگی۔
یہی وجہ ہے کہ جو متقی اور صالح قسم کے علماء کرام تھے وہ انصاف سے متعلق سرکاری ذمہ داریاں قبول کرنے سے گریز کرنے لگے۔ البتہ اس اضطراری کیفیت میں انہوں نے یہ عہدے قبول فرمائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے البتہ یہ سوچ کر خود بھی قضاء کا منصب قبول فرمایا اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو بھی آمادہ کیا کہ وہ اس ذریعے سے اسلامی قوانین کا نفاذ چاہتے تھے۔ ممکن ہے کہ اس ضمن میں ان کے پیش نظر اپنے استاد مکرم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فرمان رہا ہو کہ میرے دو اصحاب یعنی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ قاضیوں اور مفتیوں کو تیار کریں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 عباسی خلفاء کے دور میں قاضی کی حیثیت سے فرائض انجام دیے۔ مہدی نے انہیں بغداد کے مشرقی حصے کا قاضی مقرر کیا تھا۔ خلیفہ ہادی کے عہد میں انہیں پورے بغداد کا قاضی بنا دیا گیا اور ہارون رشید کے دور میں انہیں قاضی القضاء مقرر کر دیا گیا، یعنی وہ پوری مملکت کے وزیر عدل و قانون تھے۔ مشرق سے مغرب تک تمام اسلامی ریاستوں میں ان کے حکم کے بغیر قاضی کے منصب پر کسی کا تقرر نہیں کیا جا سکتا تھا۔ قاضی القضاء کے اختیارات بہت وسیع تھے۔ خلیفہ ہارون رشید تک امام ابو یوسف کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان کی آمد پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امام ابو یوسف نے بطور قاضی ہمیشہ انصاف کا پرچم سربلند رکھا اور اس سلسلے میں خلیفہ، وزراء یا حکومت کے بااثر افراد کا کبھی لحاظ نہ کیا۔ خلیفہ ہادی کے زمانے میں امام صاحب کے روبرو ایک مقدمہ پیش کیا گیا جس کے مطابق ایک باغ کی ملکیت کے مسئلے پر خلیفہ ہادی اور ایک عام شخص کے درمیان تنازع تھا۔ شہادتوں کے مطابق باغ خلیفہ ہادی کا ہی تھا، لیکن امام صاحب اس معاملے کی خفیہ طور پر تحقیقات کروائی جس سے معلوم ہوا کہ باغ اس عام آدمی کا ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمے کی سماعت ملتوی کر دی۔ خلیفہ ہادی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ مقدمہ کا کیا فیصلہ ہوا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ مدعا علیہ کی طرف سے مطالبہ ہوا ہے کہ مدعی سے حلف بھی لیا جائے۔ خلیفہ نے پوچھا کیا آپ ایسا کروانا درست سمجھتے ہیں؟ امام صاحب نے فرمایا قاضی ابن ابی لیلہ رحمۃ اللہ علیہ کی تو یہی رائے ہے۔ یہ سن کر خلیفہ نے کہا اچھا تو باغ مدعا علیہ کے حوالے کر دیجئے۔ اسی نوعیت کا ایک فیصلہ جس کا تعلق ایک بوڑھے شخص کے ساتھ تھا جو ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جس کا تذکرہ کیا۔ ایک بار وزیر علی بن عیسیٰ نے کسی معاملے میں شہادت دی تو امام صاحب نے یہ شہادت رد کر دی۔ وزیر صاحب خلیفہ ہارون رشید کے پاس شکایت لے کر پہنچے۔ ہارون رشید نے امام صاحب سے دریافت کیا۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے شہادت اس لیے رد کر دی کہ میں نے اپنے کانوں سے انہیں یہ کہتے سنا ہے کہ میں تو خلیفہ کا غلام ہوں۔ جب یہ غلام ہے تو غلاموں کی شہادت معتبر نہیں۔ بعض روایتوں کے مطابق امام صاحب نے فرمایا کہ یہ جماعت سے نماز دار نہیں کرتے، اس لیے شہادت رد کر دی۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ تنگی ترشی میں گزارا، لیکن آپ ہمیشہ اپنے رب کے شکر گزار رہے۔ بعد میں جب آپ قاضی القضاء ہو گئے تو آپ کے حالات تبدیل ہو گئے۔ دولت کی فراوانی ہو گئی لیکن آپ کا طرز بود و باش سادہ ہی رہا۔ آپ نے اپنے گھر کے دروازے سب کے لیے کھلے رکھے، کسی دربان کو روک ٹوک کے لیے نہ بٹھایا۔ آخری عمر میں آپ فرماتے تھے کاش میں فقر کی حالت ہی میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتا اور یہ عہدہ قضا قبول نہ کرتا۔ امام صاحب بہت فیاض اور کریم النفس انسان تھے۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے قبل انہوں نے وصیت کی کہ ان کے مال میں سے 1,00,000 درہم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، کوفہ اور بغداد کے مستحقین میں تقسیم کر دیے جائیں۔ ایک بار ایک شخص امام صاحب کے پاس آیا، اس نے بتایا کہ میں نے کسی کو آپ کی طرف سے خط لکھ کر اتنی رقم حاصل کر لی ہے اور وہ مجھ سے رقم طلب کر رہا ہے، اس سے مجھے نجات دلائیے۔ امام صاحب نے اس شخص کو قید کرنے کا حکم دے دیا اور فرمایا جب تک رقم واپس نہیں کرو گے رہائی نہیں ہوگی۔ اس نے دہائی دی کہ ایک بار میں نے آپ کے استاد حضرت امام ابو حنیفہ کی طرف سے ایک فرضی خط لکھ کر کسی سے رقم حاصل کر لی تھی اور جب میں نے امام ابو حنیفہ کو اس بات کی اطلاع دی تو انہوں نے وہ رقم میری طرف سے ادا کر دی تھی۔ آپ بھی ان کے شاگرد ہیں، آپ سے بھی مجھے یہی امید ہے۔ امام ابو یوسف نے فرمایا میں امام ابو حنیفہ نہیں ہوں۔ امام ابو حنیفہ بہت بڑے عالم اور فقیہ تھے، لوگ ان کے علم اور رتبہ کی وجہ سے ان کی عزت کرتے تھے اور ان کے نام پر رقم دے دیتے تھے، جبکہ میں حکومت کا ایک ذمہ دار افسر ہوں۔ اس بات کا امکان ہے کہ تم میرے نام پر کسی سے رقم طلب کرو اور وہ میرے خوف سے تمہیں رقم ادا کرے۔ امام صاحب نے اس شخص کو ایک دن قید رکھا، پھر اگلے دن اسے بلوا کر فرمایا جس سے تم نے رقم لی تھی اسے میں نے واپس کر دی ہے، اب تم جاؤ اور اب اگر وہ شخص تمہیں رقم اپنی خوشی سے بھی دینے کی کوشش کرے تو ہرگز نہ لینا اور آئندہ اس طرح کبھی نہ کرنا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی خدمت فقہ کے حوالے سے ہے۔ آپ پہلے فرد ہیں جنہوں نے علم حصول فقہ کے فن کو باقاعدہ مدون فرمایا۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اصول فقہ کی تدوین فرمائی تھی اور انہوں نے اس کام کو زیادہ تفصیل سے انجام دیا، لیکن اس کام کا آغاز امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرما چکے تھے۔ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو فقہ کے شعبے فرائض یعنی وراثت کی تقسیم کے مسائل پر مکمل عبور حاصل تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تاریخ، سیرت، ادب، نحو اور ایام عرب سے بھی واقف تھے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تعداد میں کتابیں تصنیف فرمائیں۔ آپ کی ایک کتاب امالی امام ابو یوسف 300 جلدوں پر مشتمل تھی۔ ایک اور امالی 36 حصوں پر مشتمل تھی۔ ایک اور کتاب کتاب الجوامع کے 40 حصے تھے۔ اس میں علماء کرام کے فقہی اختلافات کا مفصل تذکرہ تھا، اور ایک اور کتاب اختلافات المسار کے نام سے لکھی۔ ایک کتاب کتاب الراد علی مالک بن انس کے عنوان سے تصنیف فرمائی۔ ان کی اہم کتاب اصول فقہ پر تھی۔ افسوس کہ یہ تمام کتابیں اب دستیاب نہیں ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 5 ربیع الاول 182 ہجری 26 اپریل 798 عیسوی کو ہوا۔ خلیفہ ہارون رشید نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اپنے خاندان کے لیے مخصوص قبرستان میں ان کی تدفین کروائی۔ انتقال سے قبل امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے تیرے بندوں کے درمیان کسی فیصلے میں تکبر سے کام نہیں لیا اور نہ خلاف واقعہ فیصلہ کیا ہے۔ ہمیشہ کوشش کی کہ جو فیصلہ ہو وہ تیری کتاب اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جب کسی مسئلے میں مشکل پیش آئی تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو واسطہ بناتا تھا۔ جہاں تک مجھے معلوم ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تیرے احکام کو خوب سمجھتے تھے اور جان بوجھ کر حق کے دائرے سے کبھی باہر نہ جاتے تھے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں ہمیشہ پاک دامن رہا اور میں نے کبھی ایک درم بھی جان بوجھ کر حرام کا نہیں کھایا۔ ناظرین، آج اتنا ہی۔ انشاءاللہ پھر کسی اور دن ملیں گے اور کسی اور ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔